اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو سدا خوش سلامت اور آباد رکھے، آمین۔ صبح بخیر بچوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 5 مئی 2021 ہے۔ ہمارا سبق علامہ اقبال حصہ دوئم ہے اور آپ کو ام المدارس آن لائن میں خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ بچوں، ہم پڑھ رہے ہیں علامہ اقبال حصہ دوئم، جس میں ہم نے علامہ اقبال کے حالات و واقعات، پیدائش، سیاست، شاعری کے بارے میں پڑھا ہے۔ تو بچوں، آپ نے اس سبق میں حصہ دوم کی ریڈنگ کو آپ نے دوبارہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آج ہم کرنے جا رہے ہیں ورک شیٹ صفحہ نمبر 2۔ ورک شیٹ صفحہ نمبر 1 ہم پہلے کر چکے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ورک شیٹ صفحہ نمبر 2 پہ کیا دیا گیا ہے۔ بچوں، آپ کے سامنے ہیں علامہ اقبال کے القاب۔ ہم جانتے ہیں کہ لقب وہ نام ہے جو کسی خصوصیت یا خدمت یا عوض قوم اپنے محسنوں کو دیتی ہے۔ قوم نے علامہ اقبال کو ایسے القاب دیے۔ سب سے پہلے علامہ اقبال کو شاعر مشرق کا القاب دیا گیا، اس کے بعد مفکر پاکستان کا، اور اس کے بعد حکیم الامت کا۔ آپ کا سوال ہے کہ آپ نے علامہ اقبال کو دیے گئے القابات کو تفصیل سے لکھنا ہے اور کون کون سے القاب دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں شاعر مشرق کیوں دیا گیا ہے۔ علامہ اقبال 20ویں اور 21ویں صدی میں مشرقی ممالک کے سب سے بڑے شاعر تھے اور اب تک ہیں، اس لیے انہیں شاعر مشرق کا خطاب دیا گیا۔ مفکر پاکستان کیوں کہا گیا؟ آپ نے پاکستان کا خواب دیکھا اور بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کی تجویز پیش کی، اس لیے انہیں مفکر پاکستان کہا گیا۔ حکیم الامت کیوں کہا گیا؟ آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلم امت کو قرآن اور سنت کی تعلیمات دیں۔ آپ نے مسلم قوم کو فرقہ پرستی اور توہم پرستی سے خبردار کیا اور متحدہ رہنے کی تلقین کی۔ آپ نے ہمیں خودی کو پہچاننے کا طریقہ سکھایا، اس لیے آپ کو حکیم الامت کہا جاتا ہے۔ بچوں، آپ کی ورک شیٹ صفحہ نمبر 2 پہ آپ نے یہ علامہ اقبال کے القابات لکھنے ہیں اور ان کی وجہ لکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے علامہ اقبال کے 2 اشعار، کوئی سے بھی 2 اشعار خوش خط کر کے لکھنے ہیں۔ جیسے میرے سامنے شعر ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ڈھونڈتا پھرتا ہوں میں اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہوں میں۔ بچوں، وہاں پہ 2 اشعار دیے گئے ہیں خوش خط کر کے۔ آپ نے چاہے تو یہ اشعار لکھ لینے ہیں یا آپ کی مرضی ہے کہ علامہ اقبال کے کوئی سے بھی آپ نے 2 اشعار لکھنے ہیں۔ اس کے بعد بچوں آ جائیں، آپ کے سامنے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان کے اوپر آپ کو یہ والا سائن نظر آ رہا ہے۔ یہ سائن ہوتا ہے تشدید، یعنی شد کہتے ہیں۔ جس لفظ پر زور دیا جائے اس لفظ کو تشدید والا لفظ کہتے ہیں، اور اس کے اوپر یہ تشدید آتی ہے، یعنی وہ لفظ 2 دفعہ آتا ہے۔ جیسے کہ آپ کے سامنے ہے بچو، چے کے اوپر زور ہے تو اس لیے چے کے اوپر یہ تشدید آئے گی، یعنی شد کا سائن آئے گا۔ اس کے بعد ہے با کے اوپر زور ہے تو یہاں پہ تشدید آئے گی۔ اس کے بعد آپ کے سامنے لفظ ہے مقدس، دال کے اوپر زور ہے، دال 2 دفعہ آئے گی۔ جو لفظ ہمارے جوڑ اور توڑ میں 2 دفعہ آتا ہے وہ اس کے اوپر ہم تشدید یعنی شد کا سائن لگاتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے لفظ لڈو، یعنی ہم ڈال کو 2 دفعہ پڑھ رہے ہیں نا، یہ دیکھیں لام ڈال لڈ، ڈال واو ڈو، لڈو، تو یہاں پہ ڈال کے اوپر جو ہے وہ شد آ جائے گی۔ تو بچوں، یہ تھے ہمارے کچھ تشدید والے الفاظ۔ تو آج ہم نے کیا پڑھا ہے؟ آج ہم نے ورک شیٹ صفحہ نمبر 2 کو پڑھا ہے، جس میں علامہ اقبال حصہ دوئم سبق کا کچھ القابات دیے گئے تھے۔ علامہ اقبال کو قوم کی طرف سے، حکومت کی طرف سے کچھ القابات سے نوازا گیا تھا، جن کی تفصیل آپ نے لکھنی ہے ورک شیٹ کے اوپر۔ اس کے بعد آپ نے علامہ اقبال کے کوئی سے 2 اشعار خوشخط کر کے لکھنے ہیں، اور آخر میں آپ نے کوئی سے 3 الفاظ تشدید والے لکھنے ہیں۔ چاہے آپ یہ لکھ لیں، چاہے آپ اپنی طرف سے کچھ اور لکھ لیں۔
امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ بچوں۔